سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ کا ڈر سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا جس روز کہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ ہے، بڑی توجہ رہے، ایک وہ ہے جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھیں بہنے لگیں. ناظرین کرام، آج بنیادی طور پر موضوع بڑا کمال ہے، آپ نے رہنا ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم نیکوکار بنے کیسے اور نیکوکار ہوتے کون ہیں. تو آج یہ دونوں باتیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ نیکوکار ہوتے کون ہیں اور نیک بننا ہے تو پھر کیسے بننا ہے. یعنی قرآنی تعلیمات کی روشنی میں احسان کے اسرار و رموز پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. بات یہ ناظرین کہ ایک قبیل ہے جو محسنین کی قبیل ہے، جو نیکوکاروں کی قبیل ہے. اب بہت توجہ آپ کی رہے، یعنی ایک قبیل وہ ہے جو محسنین کی قبیل ہے، ایک قبیل وہ ہے جو نیکوکاروں کی ظاہر قبیل ہے، وہی محسنین جو نیکوکار ہیں، جو اللہ کے خاص اور مقرب بندوں کی قبیل ہے، جو اللہ کے پیاروں کی قبیل ہے، جو سپر پریویلیج کلاس ہے، جو سپر ایلیٹ کلاس ہے، جس کے ساتھ اللہ ہے. بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ جس طرح دنیا کی سپر پریویلیج کلاس کو معاشرے میں ساری سہولیات حاصل ہوتی ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان سب کچھ کر گزرتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام کا خیال کرتا ہے، بس اس کلاس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. تلخ حقیقت ناظرین کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ تلخ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ان سہولیات کو کوئی دوام نہیں ہے، جس کو بہر طور ختم ہونا ہے، مٹی ہونا ہے. مگر جو نیکوکار ہیں، جو اللہ کی قبیل سے ہیں، جن کے ساتھ اللہ ہے، ان کو وہ دائمی نعمتیں میسر آئیں گی جن کو کبھی زوال نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت ناظرین کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ اگر کسی مسلمان سے سوال کیا جائے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو انسٹنٹ جواب آنا چاہیے کہ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. ناظرین کرام، اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اپ ٹو دی مارک ہو، بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، اس کا ظاہر بھی اچھا ہو، اس کا باطن بھی ستھرا ہو، بندہ خالق سے بھی شفاف تعلق رکھے اور خلق سے بھی مخلص رہے. وہ اپنے بندے کو یقین کی اس منزل پہ دیکھنا چاہتا ہے، اس منزل پہ جہاں گزرنے والے ہر لمحے میں جو خالق کی یاد میں بیتے یا خلق کی خدمت میں بیتے ہیں، اس کے سامنے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو اور کوئی ذات نہ ہو. پھر بندہ صاحبان احسان یعنی اللہ کے خاص محبوب و مقرب اور نیکوکار بندوں میں شامل ہوتا جاتا ہے. ناظرین کرام، یہ فارمولا قدرت نے سیٹ کیا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں انسان بنایا، اور پھر اس سے بڑا احسان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر تمام امتوں پر ہمیں فضیلت عطا کر دیا. اگر میں صرف اس موضوع پہ بات کروں ناظرین تو پورا وقت اسی میں صرف گزر جائے گا. بہرحال
اللہ کے احسانات کا تقاضا یہ ناظرین کہ ہم اپنی تمام خواہشات کو پس پش ڈال کر اپنے خالق حقیقی کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام میں آتا ہے، ایک حصہ اس کا بیان کر رہا ہوں، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں، اب جو حالت بیان کی گئی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا یقیناً اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو ایسی حالت میں بندہ اپنی عبادت کو پورے کمال کے ساتھ انجام دے گا، اور اس کے ظاہری ارکان، آداب کی بجاوری اور باطنی خضوع و خشوع میں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ حل غرض عبادت کی اس اعلیٰ درجے کی حالت اور ایمان کی اس اعلیٰ کیفیت کو ہی دراصل احسان کہتے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کی عبادت خوف سے کرتے ہیں، توجہ رہے صاحب، کچھ لوگ اللہ کی عبادت خوف سے کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ لالچ سے عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ قوم اللہ کی عبادت شکر کے طور پہ کرتی ہے، یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے۔ اور مزہ تو اسی میں ہے ناظرین۔ بات یہ ہے کہ احسان جس کیفیت کی معراج کا نام ہے، اس کے لیے اب سمجھ لیجئے تزکیہ نفس، نور باطن، اخلاق کی پاکیزی، تقوی و عبادت، زہد و ورع، ریاضت و مجاہدہ، رقت قلب، خشیت الہی، گریہ ازاری، جود و سخا، کثرت عبادت و ریاضت، خوف آخرت، محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شوق جہاد، مخلوق کے ساتھ احسان یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی جیسے اعلیٰ اوصاف کے ملنے سے اللہ رب العزت کا قرب مل جایا کرتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سارے عوامل اگر مل جائیں، یہ سارے عوامل اگر مل جائیں اور کسی وجود میں ڈھل جائیں تو وہ وجود نیکوکاروں سے یعنی اللہ کے پیاروں کی صف میں مل جایا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ زندگی جتنی خوبصورتی سے آپ نے گزاری ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے قرآن کی روشنی میں جو محسنین ہیں وہ کسے کہتے ہیں اور احسان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اسے اگر ہم روح کی گہرائیوں سے جاننے کی کوشش کریں تو یقینی طور پر ہمارا معاشرہ حسن سے معمور ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ احسان حسن سے ہے۔ احسان اس انسانی رویے کا نام ہے کہ جب اس کا صدور ہو تو ہر طرف حسن ہی حسن ابھرتا چلا جائے۔ واہ۔ اللہ رب العزت منان ہے، احسان کرنے والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اولاد آدم کے لیے اللہ کی بڑی نعمت احسان کے طور پر ہے۔ واہ۔ اب جب ہم انسانی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں کہ اسے کس طرح حسین بنایا جائے تو اس میں سے وہ رویہ جس کو خوبصورتی کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگیوں میں سمونے کی کوشش کریں تو وہ ہے احسان۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ایمان والوں کو درجات عطا کیے، سب سے پہلے ہم اسلام اور ایمان کی طرف آ کر مسلم و مومن کہلاتے ہیں۔
اس کے بعد تقوی اختیار کر کے ہم متقی کا درجہ پاتے ہیں، واہ اس کے بعد ہم محسن بن کر محسنین کی صف میں آتے ہیں، واہ، اور اس کے بعد درجہ آتا ہے مکرمین کا، وہ خائفین اور سارے وہ آ جاتے ہیں اس میں، لیکن مکرمین کے اللہ کے ہاں تکریم کا جو درجہ واہ ہے واہ واہ، سبحان وہ اللہ، انسان کو اس کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہیں تو حکم دیا کہ وَأَحْسِنُوا، اے میرے بندو احسان کیا کرو، واہ، ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ٹھیک۔ اور کہیں کتنا خوبصورت فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت کہاں ملے گی، کہاں وہ نزدیک پائی جاتی ہے؟ محسنین کے پاس، نیکوکاروں میں۔ پھر فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں وہ آیت کریمہ جس کو آج منبر پر جمعے کے روز ہر خطیب کی زبان سے وہ پیغام ملتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کے بعد احسان کا درجہ رکھا کہ عدل وہ چیز ہے جو ایک معاشرے کو استحکام عطا کرتا ہے، بے شک، اور اس کے بعد معاشرتی، معاشی، سیاسی ترقی، اس کے سارے راز اللہ نے احسان میں رکھے۔ سبحان اللہ۔ احسان کیا ہے؟ کہ ہر کام اچھے طریقے سے انجام دینا، ٹھیک ہے، وہ اس میں خوبصورتی لاتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا اور اس کو راہ راست پر لا رکھنا، یہ احسان، یہ خلق کی بات آگئی، ٹھیک ہے۔ بھلائی کا جواب زیادہ بھلائی کے ساتھ اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا، واہ، یہ احسان ہے۔ واہ، اور کسی حاجت مند کی ضرورت پوری کر دینا، واہ، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور احسان کی یہ کیا خوبصورت انداز ہے کہ کسی روتے کو ہنسا دینا، واہ، وہ احسان کہلاتا ہے۔ اور کسی کی زیادتی کو برداشت کرنا، سبحان اللہ، اور بدلے کی طاقت کے باوجود اس کو معاف کر دینا، بلکہ اس کو نوازنا، یہ احسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار حکم دیا، کہیں فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہے، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب اس انداز سے معاشرت کے اندر پھیلاؤ کہ عمدہ ہو، احسن ہو۔ کہیں فرمایا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے بندے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ اب اللہ کے احسان کا کوئی اندازہ لگا سکتا؟ اللہ، اس نے ہمیں شکل و صورت اپنی مرضی کی دی، اس نے ہمیں صحیح الاعضاء بنایا، اللہ، اس نے ہمیں صحت سے نوازا، اللہ، اس نے ہمارے لیے آکسیجن، پانی، سورج کی حرارت، کیا کیا ہم پر احسان کیے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگ جاؤ تو تمہارے بس میں ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب چونکہ ظاہر بات آگے محسنین کی، یعنی میں عام سمجھنے والوں کے لیے میں یہ بات عرض کروں نیکوکاروں کی، تو نیکوکاروں کا جو مقام اور مرتبہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا وہ بیان کیجئے کہ وہ مقام اور مرتبہ جس کی رفتیں، جس کی بلندیوں کو ایک مسلمان سوچتا ہے، لیکن وہی باتیں بیان کر کے بتا دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ قرآن مجید کی بڑی بنیادی اصطلاح ہے جس پہ آج ہم کلام کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے جب اخلاقیات کی تعلیم دی، بنیادی ویلیوز کی تعلیم دی، تو جنید صاحب 3 ایسی اصطلاحات ہیں جن میں قرآن مجید کی ساری تعلیمات کو کوڈیفائی کر کے بیان کیا جا سکتا ہے۔ صبر، تقوی اور احسان، واہ، یہ وہ 3 اوصاف ہیں اہل ایمان کے جن کے ساتھ اللہ کی معیت کا وعدہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، واہ، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المحسنین، جیسے جو آیت کا ٹائٹل ہے۔ یعنی یہ وہ اوصاف ہیں بندہ مومن کے جن کا ثمر کامیابی یا جنت ہی نہیں بلکہ خود ذات حق ہے۔ کتنی معراج ہے ان اوصاف کی، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ ٹرمز ہیں جن کے اندر قرآن مجید کی تعلیمات اپنی تفصیل اور ثمرات کے ساتھ جمع ہیں۔ اللہ، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی اصطلاح کا ترجمہ قرآن مجید کی اصطلاح ہی بنتی ہے، کیونکہ
جب آپ اس کو دوسرے زبان میں لے کے آتے ہیں تو اس اصطلاح کے معنی کے کئی ایسے پہلو اور کئی ایسے شیڈز ہیں جو اوجھل ہو جاتے ہیں، اچھا، جو پیش نظر نہیں رہتے۔ وہ کیا؟ مثلا جب ہم احسان کا ترجمہ یا محسنین کا ترجمہ صرف نیکوکار کریں گے تو محسنین کی بہت سی جہتیں پیچھے رہ جائیں گی، اچھا، کیونکہ ہر نیک کام کرنے والا نیکوکار ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو قرآن مجید کے پرسپیکٹو میں سمجھنا ہوگا بتائیے کہ احسان فی الاصل قرآن مجید کس چیز کو کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بتائیے۔ اچھا، جب آپ اس اینگل پہ آ کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ مومن کی پوری زندگی کا احاطہ صفت احسان کرتی ہے، عقیدے کو بھی، عمل کو بھی۔ ٹھیک ہے، جب آپ عمل پہ آتے ہیں، عبادات کو بھی، معاملات کو بھی۔ اچھا، جب آپ معاملات پہ آتے ہیں، ذاتی معاملات، پبلک کے ساتھ انٹریکشن، آپ کی خانگی زندگی، ٹھیک ہے، آپ کی اخلاقیات، مورلٹی، بیہیویئر، یہ سارا احسان کے اندر آتا چلا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں احسان کی جب اعتقادی سطح پہ آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ حدیث جبریل کو دیکھیں تو آپ کا 1/3 حصہ دین احسان ہے۔ جب جبریل امین نے ایمان، احسان، اسلام کی وضاحت فرمائی، ٹھیک ہے، تو بعد میں آپ نے پوچھا، جو چلے گئے تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا آپ کو پتہ ہے یہ کون تھے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ آئے ہائے ہائے، 3 چیزوں کو آپ نے دین فرمایا، آہا، ایمان، اسلام اور احسان کو۔ واہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا 1/3 دین احسان ہے۔ یہیں سے احسان کی اہمیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ واہ، اور وہاں جو ڈیفائن کیا گیا، جس پہ آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے، اس کا تعلق براہ راست آپ کی باطنی اور اعتقادی جہت کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اس کو وہ کور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد جنید صاحب جب آپ آگے آتے ہیں، معاملات کے اندر آتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کوئی زندگی کا معاملہ ایسا نہیں ہے قرآن مجید نے جس کو احسان کے ساتھ لنک کر کے بیان نہ کیا۔ واہ، بتائیے ذرا۔ اچھا، اب جب آپ سوشل انٹریکشن ہے، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کے مستحق میرے والدین ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن مجید نے 5 مقامات پہ فرمایا بالوالدین احسانا، 5 مقامات پہ، کسی اور کے ساتھ احسان کی اتنی کثرت کو نہیں بیان کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں فرمایا وبالوالدین احسانا، ٹھیک ہے، وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی پہلے یہ فرمایا والدین کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، یتما کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ احسان کریں، حتیٰ کہ بات بھی احسان سے کریں، پھر عبادات کا ذکر کیا۔ یعنی اگر کسی شخص کا رویہ ہی احسان پر مبنی نہیں ہے، قرآن مجید کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مظہر نہیں ہے، تو عبادات سوائے مشقت کے کچھ ڈیلیور آپ کو نہیں کرتے۔ وہ ڈور اوپنر ہے، یوں کہہ لیجئے، چابی وہ ہے، چابی لگے گی تو ڈور کھلے گا۔ چابی کے بغیر آپ یہ کہیں کہ وہ آپ کی زمین کو ہموار کرتا ہے، اس کے بغیر آپ کاشت نہیں کر سکتے۔ واہ واہ واہ، آپ شور زدہ زمین پہ بیج پھینک رہے ہیں، آپ پتھروں پہ پھینک رہے ہیں، آپ ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ، سب سے پہلے آپ نے زمین تیار کرنی ہے، زمین تیار ہوگی اخلاقیات سے۔ واہ، اب دیکھیں موریلٹی کی، بیہیویئر کی، رویے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ آج جنید صاحب سائیکالوجی اور آج کی سائنسز، ہیومن بیہیویئر سائنسز یہاں پہنچ رہی ہیں، یور پاور از یور بیہیویئر، واہ واہ واہ، یور ویکنیس از یور بیہیویئر، یور ڈیزیز از یور بیہیویئر، یور ریمیڈی از یور بیہیویئر۔ کیا کہنا، ٹھیک ہے، آپ کے رویے میں آپ کی بیماریاں ہیں، آپ کے رویے میں آپ کی شفا ہے، آپ کا رویہ ہی فاتح عالم ہے، محبت فاتح عالم۔ کیا کہنا، اس کا احسان سے آغاز ہوتا ہے۔ جب اس درجے پہ پہنچتا ہے تو قرآن مجید نے جو مقامات بیان کیے ہیں محسنین کے، دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ کی محبت کا وعدہ ہے، محبت ہے، اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ کی میت کا وعدہ ہے۔ اللہ، تو یہ اتنے بلند تر مقامات ہیں محسنین کے کہ اللہ نے رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محسنین کے لیے میں نے زمین کو وسیع کر دیا، واہ واہ واہ، واقعی ارض اللہ واسعہ، کہ اگر آپ احسان کی روش کو اختیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے کوئی دیوار نہیں ہے، یعنی ہر دیوار آپ کے سامنے دروازہ ہے۔ یعنی آپ کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، قرآن مجید کے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا، پھر ہم قرآن مجید کی اصطلاحات کا معنی متعین کریں گے۔ جیسا تقویٰ ہے، اب ہم سادہ سا معنی کر دیتے ہیں پرہیزگار، ٹھیک ہے، ڈرنے والا نہیں۔ ٹھیک، تقویٰ کا میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بہترین معنی ہے، وہ کیا ہے؟ ڈیوائن کیئر، ڈیوائن ڈسپلن، واہ واہ واہ، سبحان، مائنڈ فلنس، واہ، کہ آپ اللہ کی حضوری کے احساس کے ساتھ زندگی میں ڈسپلنڈ ہو جائیں۔ واہ کیا بات، اور وہی بات یہی صورتحال احسان کی۔ یہ نماز کے نشان اگر آپ کی ماتھوں پر ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ کسی کے ماتھے پہ آپ کی وجہ سے شکن ہے، تو پھر وہ نماز کے نشان جو ہیں وہ نشان ایک بوجھ ہے، وہ ایک بوجھ آپ کے لیے، بالکل وہ ٹھیک ہے، سیما فی وجوہہم نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب بڑا ایک سمجھ لیجئے کہ حسین مرحلہ ہے کہ جہاں پہ اب میں چاہوں گا آپ ذرا یہ ڈیفائن کیجئے پروفیسر صاحب خاص طور پہ کہ یہ جو احسان کے درجات ہیں یہ کتنے ہیں، اور پھر ایک اور جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ احسان کس طرح کیا جا سکتا ہے، یہ ذرا لوگوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت
جس طرح ان اللہ لمع المحسنین کی آیت کریمہ کے حوالے سے گفتگو کا ہمارے فاضل مہمانوں نے اس پہ گفتگو کا آغاز کیا، جنید صاحب احسان کو غالباً اس وقت تک پوری طرح نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ عدل اور ظلم کو بھی نہ سمجھا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ تینوں اصطلاحات ایک دوسرے کے ساتھ ایک مطابقت رکھتی ہیں۔ ٹھیک۔ عدل کیا ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کا اتنا حق اسے دیا جائے۔ واہ۔ نیکی میں بطور بدلہ جتنا نیکی اس کے ساتھ اس نے کی اس کے ساتھ اتنی نیکی کی جائے، اور اگر اس نے برائی کی تو اس کے ساتھ اتنی برائی کی جائے، برائی کی سزا دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عدل میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جتنی نیکی کسی نے کی اس کے بدلے میں اس سے بڑھ کر نیکی کی جائے تو یہ احسان ہے۔ ٹھیک۔ اور جس نے جتنی غلطی کی اس کی سزا کو چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے تو یہ احسان ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو احسان کو ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کی جو وسعت ہے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پر والدین کی مثال ڈاکٹر صاحب نے دی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنے کا حکم دیا، یہ تو ایک پازیٹیو وے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا ایک دوسرا بھی انداز ہے، قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، آہا، کہ طلاق جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے وہ دو ہیں۔ پھر تم فیصلہ کر لو کہ تم نے اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، ٹھیک ہے، اس رشتہ ازدواجی کو چلانا ہے تو معروف طریقے سے، ٹھیک ہے، اور اگر تم نے اس کو چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑو۔ ٹھیک ہے۔ آپ ہمارے معاشرے کو دیکھیں گے، یہ جو موقع ہوتا ہے خاص طور پہ جب جھگڑے تلخیاں بڑھتی ہیں تو ہم لوگ عداوت کے ساتھ اور نفرت کے ساتھ اور تعلقات کو ذبح کرتے ہوئے اپنے تعلقات کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس موقع پر بھی تمہیں احسان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نباہ نہیں ہو سکا، مزاج میں ہم آہنگی نہیں تھی، آپس میں نہیں چل پائے، تو اس تعلق کو توڑو بھی تو خوبصورتی کے ساتھ توڑو۔ کیا کہنا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں ہر شے پر احسان کو لازم کیا ہے۔ کیا کہنے، سبحان یہاں تک فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ، اگر تم کسی کے ساتھ جھگڑا اور لڑائی ہو جائے تمہاری، اس لڑائی کو بھی خوبصورتی سے چلاؤ۔ آئے ہائے۔ آپ اسلام کے تصور جہاد کو دیکھیے، کہا گیا کہ جو تمہارے میدان مقابل میں آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ لڑو، عورتوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، جو مذہبی طبقے کے لوگ ہیں اور جنگ کے اندر انوالو نہیں ہیں ان پہ ہاتھ مت اٹھاؤ، درخت مت کاٹو، احسان ہے۔ اچھا، بلکہ یہاں تک بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی جانور بھی ذبح کرو، جی ہاں، اس پر بھی احسان کرو۔ اسی حدیث پاک اگلا لفظ ہے فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم ذبح کرو تو خوبصورتی سے ذبح کرو، خوبصورتی سے ذبح کرو۔ جانور کو فرمایا، ایک آدمی کو سرکار نے دیکھا کہ وہ جانور کے اوپر ٹانگ رکھی ہے اور چھری کو تیز کر رہا ہے، سرکار میں تم اسے کتنی موتیں مارو گے، اللہ اکبر، تم نے اسے پہلے پہلے سے کیوں نہیں چھری کو تیز کر کے رکھا تاکہ تم درست طریقے کے ساتھ۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بتائیے، اس میں دو درجے جو میری اپنی ناقص مطلب علم کے مطابق میں چاہتا ہوں اس پر ذرا کلام فرمائیے کہ ایک تو احسان مال خالق ہے اور ایک احسان مال خلق ہے۔ اب یہ جو میں اگر ایک بندے کی حیثیت سے، ایک گناہگار کی حیثیت سے سوچتا ہوں کہ مطلب میں کیسے اپنے مالک پر احسان کر سکتا ہوں؟ ظاہر ہے مالک نے احسان مجھ پہ کیا ہے، لیکن اگر میں اس ٹرم کو سمجھنا چاہوں تو کیا مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عبادتوں میں وہ خشوع و خضوع پیدا کرو جو مالک چاہتا ہے؟ اور پھر خلق کا کیا معاملہ ذرا بتائیے۔ بہت خوبصورت بات ہے، خلق کے معاملے کو تو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کر لیا کہ والدین ہیں، میاں بیوی کا تعلق ہے، مخلوق کے ساتھ معاملات ہیں۔ جہاں تک خالق کے ساتھ احسان کا تعلق ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، وہ ہماری بندگی کا حسن ہے، وہ ہماری عبادت کے اندر حسن ہے، اور اس کی ایک شکل یہ بھی ہے، ایک یہ ہے کہ آپ صرف فرائض و واجبات کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، علماء کرام نے کہا فرائض و واجبات کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کرنا یہ احسان کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اسی طریقے سے جو عبادت کی جا رہی ہے اسے کامل طہارت کے ساتھ، کامل پاکیزگی کے ساتھ، اسے دل کے پورے انہماک کے ساتھ، ذہن کی پوری توجہ کے ساتھ اور پورے خلوص دل کے ساتھ، بغیر ریاکاری سے خالص اللہ کے لیے کیا جائے تو یہ کیفیت احسان پیدا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پروفیسر بھی بتائیے کہ قرآن ظاہر ہے جن کو محسنین کہتا ہے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اس کی جو عملی مثالیں ملتی ہیں وہ کیا ملتی ہیں، وہ لوگوں کو ذرا بتائیے. ہماری تاریخ اور خصوصاً صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے حوالے سے احسان کی شکل میں بھری پڑی بے شمار مثالیں ہیں، کیونکہ انسانی حسن نکھرتا ہی احسان کی بدولت ہے. سبحان اللہ. اب یہ احسان خواہ مالی ہو، علمی ہو، مرتبے اور عہدے کی بدولت ہو، جسمانی ہو. ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک نے کہا کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے. پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین، سبحان اللہ، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. سبحان. اس ضمن میں سیدنا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت اطہار میں سے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی ایک خوبصورت بات لکھی. یقیناً وہ احسان کے ضمن میں ہمارے لیے مشعل راہ بنے. سبحان اللہ، بتائیے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے نکلے اور ایک آدمی کی چراگاہ میں پہنچے. وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی ریوڑ چرا رہا ہے. ٹھیک ہے. اتنے میں جب وہ سستانے کے لیے بیٹھا تو ایک کتا آیا اور آ کر وہ حبشی کے پاس بیٹھ گیا. اللہ. اسی اثناء میں حبشی نے اپنا کھانا نکالا. اللہ. اس کی نظر کتے پر پڑی تو اس نے ایک روٹی نکال کر کتے کو دی. کتے نے وہ روٹی کھانے کے بعد للچائی نظروں سے حبشی کی طرف دیکھا. انہوں نے دوسری روٹی بھی اس کو دے دی. اس کے بعد پھر اس نے وہی انداز اختیار کیا تو انہوں نے تیسری روٹی بھی دے دی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں حبشی کے پاس پہنچا تو میں نے پوچھا کہ تمہارا روز کا کھانا کتنا ہوتا ہے؟ کہنے لگا یہی جو آپ نے دیکھا. تو فرمانے لگے کہ بندہ خدا اب یہ دیکھیں کہ جانور پر احسان کو کیا بات اہل بیت اطہار کی طرف سے وہ کیا رنگ لا رہا ہے. وہ حبشی کہنے لگا کہ بات یہ ہے کھانا تو میرا اتنا ہی ہے جو آپ نے دیکھا. تو کہا خود بھوکے رہے اس کو. کہنے لگے کہ عموماً اس جگہ یہ کتے دکھائی نہیں دیتے. مجھے لگا کہ یہ کہیں دور سے آیا ہے، یہ بھوکا نہ چلا جائے، اس لیے میں نے اپنا پورا کھانا اس کو کھلا دیا. یعنی یہ بیسیکلی احسان مال خلق ہوا. احسان مال خلق. اور یہ میں آپ یہ جو کتے کے احسان والی آپ نے بات کی تو میں اس احسان کی طرف چلا گیا کہ جہاں ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے اس چراگاہ کے مالک کو بلایا اور کہا کہ یہ چراگاہ مجھے بیچ دو، یہ ریوڑ بیچ دو، یہ غلام بیچ دو. تینوں چیزیں خرید کر چراگاہ بھی حبشی کو غلام کو دے دی، ریوڑ بھی اس کو دے دیا. جب اسے یہ چیزیں ملیں تو اس نے ریوڑ آزاد کر دیا، چراگاہ کو وقف کر دیا اور خود خالی ہاتھ وہاں سے چلا گیا. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اس منظر کو دیکھ کر حیران ہوئے. اب اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ایک جانور کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے احسن کما احسن اللہ علیک حل جزاء الاحسان الا الاحسان دنیا میں ہی اس کو بدلہ ملا. اسی طرح ہم امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک خادمہ یہ غلام باندھی کھانا لاتی ہے، گرم گرم کھانا اس کے ہاتھ سے آپ پر گر جاتا ہے.
تو آپ جب محسوس کرتے ہیں کہ مجھ پر کوئی چیز گری ہے، یوں ہی دیکھتے ہیں تو وہ لونڈی پڑتی ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والا. اللہ فرمایا قزم تو غیظی، میں اپنے غصے کو پی گیا. پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے. فرمایا عفوت عنک، کہ میں نے تجھے معاف کیا. اس نے جب یہ کہا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے دوست رکھتا سبحان ہے، اللہ. تو فرمایا کہ جا تو آزاد ہے، اللہ اور جب تک تو زندہ ہے تیرے اخراجات بھی میرے ذمہ. اللہ اکبر. اس احسان کی صورت کو ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شکل میں جب دیکھتے ہیں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اندھیرا تھا، راستے میں کوئی سویا ہوا تھا، اس کو آپ کا قدم لگ گیا. اللہ اکبر. اس نے اس کے جواب میں کہا کہ کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ اللہ. تو آپ نے اس کی اس بات کو سن کر فوراً فرمایا کہ نہیں، نظر تو آتا ہے، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے. اللہ اللہ. اب یہ معاف کرنے کا آپ نے عفو درگزر کا جو اس پر احسان کیا، ورنہ آپ کہتے کہ میں خلیفہ وقت ہوں. اسی طرح ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ ایک دشمن رسول خدا اور اس کے رسول کے دشمن پر قابو پاتے ہیں، اور وقتل المشرکین کے تحت جب آپ عمل کرنے لگتے ہیں تو وہ بدخلقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ. آپ فوراً اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک. ہٹ جاتے ہیں. وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کی اور آپ نے مجھ پر یہ احسان کیا، مجھے چھوڑ دیا. اللہ اللہ. تو جواب یہ تھا کہ علی نے اپنی زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کی رضا کے لیے وقف کر رکھا ہے. سبحان اللہ. جب تم نے میرے ساتھ یہ بدخلقی کا مظاہرہ کیا تو اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا، اور علی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی کا کوئی ایک بھی عمل اللہ کی رضا سے اور احسان سے خالی ہو. تو اس طرح کے واقعات سے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان باتوں کی طرف توجہ دلائی کہ معاشرت کو حسین بنانے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کی معیت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کے لیے احسان کے یہ رویے. ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب ایک آدمی تھوڑا سا سخت لفظ کہتا ہے تو وہ اس کے جواب میں اتنا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا کہ احسان تک پہنچنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے غصے پر قابو رکھو. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو لیس شدید بسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کر پچھاڑ دے، ٹھیک، لیکن اللہ کے ہاں طاقتور پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو. اچھا یہ کیسی بات ہے پروفیسر صاحب کہ یہ بالکل آپ مجھے اس موقع پہ لے گئے جہاں پہ ایک طرف تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کر رہے ہیں، قدمین شریفین متورم ہو جاتے ہیں، یا ایھا المزمل کی آیات اتر جاتی ہیں. یعنی وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ اور وہ تعلق ہے وہ کس لیول پہ برقرار رکھا. اور دوسرا یہ کہ بندوں پر رحم کا معاملہ ایسا کہ جو دشمن تھے، جو دشمنان دین تھے، جنہوں نے سب کچھ کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم کہہ کے ان کو معاف کر دیا. یعنی وہاں پر اللہ سے تعلق، یہاں بندوں پر احسان، دونوں حوالوں سے جو ہے. اس ضمن میں ظفر علی خان کا ایک شعر میرے سامنے آیا. وہ کہتے ہیں کہ لطف خدائے پاک کی تصویر کھنچ گئی، لطف خدائے پاک کی تصویر کھنچ گئی، پھرنے لگے جب آنکھ میں احسان مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع کمالات ہیں آپ کی حیات کی باقا، تو ایک ایک لمحہ مخلوق. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے اسی طرح ظاہر یہ جو اسی ربط میں جو بات ہو رہی ہے کہ شریعت نے جو محسنین کا پیمانہ سیٹ کیا ہے، یا جو ایک پیمانہ ہمیں بتلایا کہ صاحب یہ پیمانہ ہے بنیادی طور پہ محسنین کا، اس پیمانے پہ جب ہم ظاہر اہل بیت اطہار کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، پھر ان کے بعد جو اولیاء کرام اور اکابرین امت کو دیکھتے ہیں تو ان میں جو ایک عملی تصویر اس حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے، ذرا وہ بتائیے وہ کیسی ہے؟ جنید صاحب، صوفیاء کی جو زندگیاں ہیں وہ قرآن مجید کی جو اخلاقیات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اخلاقیات ہے، اس کا نمونہ کامل ہے. یعنی اگر ہر تہذیب کا ایک خلق ہے، ایک موریلٹی ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی موریلٹی کو آپ کوئی عنوان دینا چاہیں تو وہ عنوان ہے تصوف. واہ. صوفیاء نے اسلام کی اخلاقیات کو کتابوں سے نکالا اور زندگی میں حقیقت بنا کے دکھا دی. واہ. مصفہ کرنا. واہ. یہی صورتحال احسان کے وصف کی بھی ہے. واہ. اب قرآن مجید جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ عدل سے بڑھ کے احسان کا رویہ اختیار کریں، کوئی آپ سے احسان کرے تو احسان کریں، حتیٰ کہ
کوئی آپ سے برائی بھی کرے تو اس کا بدلہ نیکی سے دیں. اس کا نمونہ آپ کو صوفیاء کیا ملے گا. سبحان اللہ. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اگر کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے اور آپ بھی کانٹے پہ کھیر دیں تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. آئے ہائے کیا اچھی کو ہٹا دیں. کیا اچھی بات. ابو الحسن نوری کے زمانے میں ان کے زمانے کے 2 اور معروف صوفیاء کے بارے میں کمپلینٹ ہوئی, شکایت ہوئی کہ ان کے پاس بڑے لوگ آ رہے ہیں, ایسا نہ ہو کوئی بغاوت کا ماحول بن جائے. ان کو گرفتار کیا گیا, جھوٹا مقدمہ چلایا گیا اور سزائے موت سنا دی گئی. ٹھیک ہے. جلاد کے سپرد کیا گیا کہ ان کا سر قلم کر دیں. جلاد نے ان میں سے ایک کو بلایا, ان کو پیچھے کیا اور ابو الحسن نوری دوڑ کے گئے اور جلاد کے سامنے اپنی گردن رکھ دی. آئے ہائے. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا حضور والا بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں, یا مٹھائی نہیں بٹ رہی, سر قلم کیے جا رہے ہیں. ان کی جگہ آپ نے آ کے سر رکھ دیا. آپ انتظار کریں, ہو سکتا ہے آپ کے نمبر آنے تک بادشاہ کی طرف سے کوئی نیا حکم آ جائے. یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں, میرا طریق ایثار اور احسان ہے. واہ. میرے پاس اس وقت کچھ قربان کرنے کے لیے نہیں ہے سوائے وقت کے. آئے ہائے ہائے. میں یہ چاہتا ہوں چونکہ دنیا کا ایک لمحہ آخرت کے کروڑوں سالوں سے افضل ہے, یہ دارالعمل ہے. میں یہ چاہتا ہوں میرا وہ وقت میرا اس بھائی کو مل جائے, اور اس کی بجائے میں پہلے اپنا وقت قربان کر دوں اور میرا سر قلم ہو جائے. آئے ہائے. یہ جو رویہ ہے, ابھی آپ نے ایک آئیڈیل کی بات کی تھی, کیا اس سطح تک کچھ سوچ سکتا ہے؟ یعنی صوفیاء کی زندگیوں کو جب آپ دیکھتے ہیں جنید صاحب, ان کے ہاں تو بنیاد ہی یہی ہے کہ جو کوئی آپ کی طرف برائی کا رویہ اختیار کر رہا ہے, انہوں نے اس کا ازالہ اپنے عمل کے ذریعے سے نیکی کر کے دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وہ مرحلہ آ گیا جیسے آپ پروگرام کا اگر کرکس کا پروفیسر صاحب تو وہ ہوگا کہ اب ایک عام مسلمان یہ ساری گفتگو سننے کے بعد پورے پروگرام کی, میرا خیال ہے اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہم نے سنی اور یہ فضائل کی باتیں ایسی ہیں کہ ہم اس پہ گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں, صرف ایک ایک ولی کو اٹھا لیں یا کسی صحابی کو اٹھا لیں یا اہل بیت اطہار کے گھرانے میں سے کسی کو اٹھا لیں, لیکن وہی بات ہے کہ ان ہستیوں کا تذکرہ پاک کر کے ان کے مراتب بیان کر کے اب جو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں محسنین کی صف میں کیسے شامل ہوں. یعنی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس تصور کے تحت کھڑا ہو جاؤں کہ جی مجھے محسنین کی صف میں شامل ہونا ہے, تو مجھے اس کے لیے کرنا کیا ہوگا, یہ بتائیے. بہت خوبصورت سوال ہے, اور اس کا جواب آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث احسان والا حصہ اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے. اچھا وہ کیسے بتائیے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. واہ سبحان اللہ. پہلے تو یہ ڈیفائن جیسا کہ گفتگو سے ہو رہا ہے کہ عبادت محض نماز روزے کا نام نہیں ہے. درست ہو گیا. ہماری زندگی کے تمام معاملات اگر ہم حسن نیت کے ساتھ اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں تو ہر عمل عبادت ہے. حدیث پاک میں یہاں تک کہا گیا کہ جہاد کی نیت سے پالے گئے گھوڑے کی لید صاف کرنا بھی عبادت ہے. جنید صاحب ہمارے معاشرے کے اندر, میں ایک ٹیچر ہوں, میں اپنا کام کر رہا ہوں, اگر میرے کام کے اندر نقص ہے اور اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے کہ میں اپنے طلباء کو ان کی ضرورتوں کے مطابق اعلیٰ طریقے سے ان تک تعلیم کا پیغام پہنچاؤں, تو گویا میں اپنے عمل کے اندر کیفیت احسان سے نہیں گزر رہا. درست. ایک آدمی ایک مکینک ہے, ایک درزی ہے, ایک کام کرنے والا ہے, وہ اپنے کام کو بے دھیانی سے کرتا ہے, بے توجہی سے کرتا ہے, اور جس طرح کسی کام کو سر سے اتار کے پھینکنے والا کام ہوتا ہے اس انداز سے کرتا ہے, تو گویا وہ اس کام کے اندر کیفیت احسان پیدا نہیں کر رہا. اور یہ کیفیت احسان اس لیے پیدا نہیں ہو رہی کہ خدا اس کی نگاہوں سے اجل ہوا. اللہ اکبر. اگر رب کی ذات اس کے سامنے ہوتی, ایک تو وہ کام کر رہا ہے معاوضے کے لیے کہ اسے جو کام کروا رہا ہے
کوئی جو اس کا مالک ہے، امپلائر ہے، وہ اس کو معاوضہ دے رہا ہے، معاوضہ اگر بات خالی معاوضوں تک ہوتی پھر تو انسان کہتا مجھے دیکھ نہیں رہا، کیمرہ تھوڑی لگا ہوا ہے، میں کام کر کے گزر جاتا ہوں. کیا اچھی مگر بات. بات معاوضوں تک نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم ہر عمل کے جواب دے اپنے خالق کے سامنے ہیں. تو ہمارا رب جس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے تو وہ ہمارے تمام اعمال پر جب نگاہ فرمائے گا تو ہمارے لتھڑے ہوئے آلودہ عمل سامنے آئیں گے یا ہمارے اعمال میں کوئی رنگ اور خوبصورتی بھی نظر آئے گی. کیا کہنا. اسی لیے فرمایا کہ عبادت کرو اس طرح گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور فرمایا یہ کیفیت آئے گی کیسے. ہمارے استاد مکرم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ. اس کا ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے نا کہ اگر تو یہ نہیں کر سکتا کہ تو اللہ کو دیکھے تو کم سے کم یہ یقین رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نہیں فَإِن لَمْ تَكُن پہ رک جاؤ. یہ کیفیت کیسے حاصل ہوگی کہ تو اللہ کو دیکھے اور خدا کا تصور تیرے ذہن میں موجود رہے اور ہر کام کو کرتے ہوئے خدا کا دھیان تیرے ذہن میں رہے. یہ تب ہوگا جب تو اپنے نفس اور انا کے تقاضوں کو مارے گا. واہ. فَإِن لَمْ تَكُن اگر تو نہ رہے اور تیری اپنی ذات کے جو جبلی خصلتیں ہیں اور جو شیطانی جو ابھار ہیں اگر وہ ختم ہو جائیں اور خدا کی محبت اور یاد غالب آ جائے تراہو پھر پردے اٹھ جائیں گے تو خدا کو دیکھنا شروع کر دے گا. اور جب خدا کی یاد تمہارے سامنے ہوگی تو زندگی کا ہر عمل خوبصورتی کے ساتھ. اچھا بھٹی موجود ہے، بھٹی سے گزر بھی رہے ہیں لیکن داغ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہے جسم سے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم جس زمانے سے جنید صاحب گزر رہے ہیں بدقسمتی سے، وہ جب ہم احادیث میں پڑھا کرتے تھے کہ کوئی شخص ایک وقت ایسا آئے گا برائی بے حیائی بدکاری ہوتا دیکھے گا تو وہ صرف اتنا ہی کہہ پائے گا یار اگر تم نے یہ کام کرنا تھا تو تم کسی سائٹ میں ہو جاتے. اس وقت یہ بات کہنے والا بھی ایک تقویٰ کے درجے پر ہوگا. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. دل کی سختی دور کرنے کا عمل. جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا رحمانوں کا ورد کرتا ہے تو اس کے دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جاتی ہے. حضرت بشرافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ، اور کیا خوبصورت، بڑی توجہ سے سنیے گا، کہ بروں کی صحبت نیکوں کے ساتھ بدگمانی کا سبب بنتی ہے جبکہ نیکوں کی صحبت بروں کے متعلق اچھا گمان دیتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم.